ویلکم بیک جی. گیم آن ہے بھائی جان. میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں, میں ہوسٹ کر رہا ہوں, میں آن ایئر جا رہا ہوں, آپ پیچھے سے چٹلے, آپ چٹلے چھوڑ رہے ہیں یار. آپ چٹلے چھوڑ رہے ہیں. ہوسٹ کریں گے. نہیں سر, کل سے ہی نہیں کروں گا. پھر یاد آؤں گا جب میں نہ ہوں گا. نہیں اتنے ہم خوش قسمت نہیں. نانا بھائی, یہ تو زیادتی ہے, یہ ٹیبلوئڈ بن گئے ہیں یار. میں اینالسٹ لے کے آیا تھا. یہ کہتے ہیں یہ خوش قسمت نہیں ہے جب میں نے کہا کہ یاد آؤں گا جب میں نہ ہوں گا. کل میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا نا. معاف کیا آپ نے, معاف کر دیا. کس چیز پہ معاف کیا؟ آپ کون ہے بھائی؟ سوال کریں. سوال بہت امپورٹنٹ سوال. ایک تو پہلے آپ کو جلدی سے ایک اسٹیٹ بتانا تھا میں نے. اسٹیو اسمتھ نے ایک سال میں ایز کیپٹن 2320 رنز. رکی پونٹنگ نے 2005 میں ایک سال میں 2833 رنز. اینجلو میتھیوز نے 2014 میں 2407 رنز. اور مائیکل کلارک 2012 میں 2251 رنز. ون ڈے بھی ملیں گے؟ نہیں سر, کیا ہو گیا؟ آبویسلی یہ ٹیسٹ میں تو نہیں ہے سر. ٹیسٹ میں تو بتائیں ذرا. نہیں, وہ میں بعد میں بات. کوئی بھی کیلکولیشن کیلنڈر ایئر میں نا دونوں کی نہیں کرتا. لیکن یہ تو آفیشیل ہے. ابھی دیکھا اظہر علی کا دکھایا نا کہ 2016 میں 1000 کیے تو سب کے لائن میں آئے. اس میں ون ڈے شامل نہیں تھے سر. لیکن یہ تو آفیشیل ہے. آفیشیل سر, آفیشیل. اچھا اینی ویز اس کو چھوڑیں. ایل پی ڈبلیو مصباح الحق نے بھی 2000 کیے ہوں گے. نہیں, یہ تو اوپر ہی رہ گئے نا. 2251 سے نیچے ہوں گے ان کے. میں نے تو اوپر کے اٹھا لیے. مجھے آپ یہ بتائیے گا راشد لطیف صاحب کہ 1876-77 میں کرکٹ شروع ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اب ہنسے کیوں ہیں آپ؟ ہنسے کیوں ہیں نانا بھائی؟ 2016 چل رہا ہے, میچ چل رہا ہے. نہیں, بہت امپورٹنٹ ہے یہ. میچ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ. بتا دینا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 1876-77 میں کرکٹ شروع ہوئی. 2224 غالباً یا 242 ٹیسٹ میچز ہو چکے ہیں. ان میں 10,000 ایل پی ڈبلیو آج مکمل ہو گئے. 10,000 ایل پی ڈبلیو ڈیسیژنز ان دا ہسٹری آف ٹیسٹ میچ کرکٹ. جی آگے چلے نا. 14.51% یہ بنتی ہے شرح آف ایل پی ڈبلیوز ان دا ہسٹری آف ٹیسٹ میچ. 10,000 ایل پی ڈبلیوز اینڈ 14.51% آف آل دا ڈسمسلس سنس 1876-77. 59% جو ہیں وہ کیچ ہوئے. 21% بولڈ ہوئے. 21% بولڈ ہوئے تو 10,000 سے 21% 2100 ہو گئے نا. اور کاٹ جو ہے 59%. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. 17.5% جو ہیں وہ صرف ایئر 2000 سے ہوئے ہیں. اب اس میں میرا سوال ہے, ٹوٹل جو ایل پی ڈبلیو ڈیسیژنز ہیں وہ 14.51% ہے. اب 17%. لیکن 17.5% ان پچھلے 16 سالوں میں. ٹیکنالوجی کی آنے کی ایک وجہ ہوگی, اور کیا ہو سکتا ہے؟ مین وجہ ڈی آر ایس ہے. اوکے آگے چلتے ہیں. پہلے 14% ہوئے نا, یہ امپائرنگ کی وجہ سے ہوئے, ورنہ 10% ہوتے. ورنہ 10% امپائرنگ بائس ہوتی تھی. اب یہ کہہ رہا چاہ رہے برابر اتنی اویئرنیس نہیں دیے جاتے تھے, کچھ نہیں دیے جاتے. اچھا شعیب بھائی, 1980-1990 کی دہائیوں میں 16.13% ایل پی ڈبلیو تھے. 1970 میں 12.12% تھے. میں آپ کو امپائرنگ کو کانٹراڈکٹ کرنے جا رہا ہوں جو آپ نے ابھی بات کی ہے. 1960 میں 6.38%. امتحان لے رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ وجہ بتائیں, وجہ بتائیں. ڈی آر ایس اگر ساتھ ساتھ آپ 70 میں تو نہیں تھا. 60s میں 6.38, 70 میں 12.2, 80 اور 90 میں 16. آپ بولر بھی بتا دیں نا, کون کون سے بولر تھے میراج میں, آپ کو جواب شاید خود ہی مل جائے. جناب بتائیے گا. ویسٹ انڈیز میں پاکستان سیریز ہارا 87 میں. ویسٹ انڈیز تو جیتا 87 میں. پاکستان ہارا پاکستان کس وجہ سے؟ بیڈ امپائرنگ. ایل پی ڈبلیو 2000 میں بھی ہارا پاکستان. بالکل. کس وجہ سے؟ کارڈ بھی آئین نہیں دیا تھا. ایل پی ڈبلیو کی بات نہیں تھی, بیڈ امپائرنگ. انگلینڈ پاکستان میں ہارا. بالکل ہارا. کس کی وجہ سے؟ بیڈ ڈیسیژنز. ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے چلتے ہیں. آگے یہ مطلب سانس ہی نہیں لینے دیتے. آسٹریلیا میں لوئسٹ ہے. سیالکوٹ میں سری لنکا کا کیپٹن ٹیم باہر لے گیا تھا. بالکل لے گیا تھا. کس وجہ سے؟ بیڈ امپائرنگ. اچھا نہیں, وہ تو پھر جرمی کونی بھی لے گیا تھا 1000ویں ٹیسٹ میں. جاوید بھائی کو کارڈ میں نہیں دیا تھا, سینچری نہیں. 11.43% جو ایل پی ڈبلیو ڈسمسل ہیں وہ آسٹریلیا کی سرزمین پہ ہے. ٹھیک ہے, صرف لوئسٹ ہے, یہ لوئسٹ ہے. اس کے بعد سیکنڈ لوئسٹ ہے ساؤتھ افریقہ 12.81%. ہائیسٹ ہے بنگلہ دیش 19.22%. پاکستان 18.13% اور سری لنکا 18.05%. یو اے ای
ٹھیک ہے وہ آگے چلیں گے. اس پہ اب آپ مجھے بتائیں کہ آسٹریلیا اور باؤنس کی وجہ ہے اسٹریلیا ساؤتھ افریقہ لوئسٹ. بڑا مشکل سوال بہت زیادہ مشکل سوال آپ نے کیا. پی ایچ ڈی کر کے پہلی کے پڑھا رہے ہو. اچھا چلو آگے چلتے ہیں. سچن ٹنڈولکر آپ کو پتا ہے کہ اپنے کریئر میں 63 دفعہ LPW ہوئے. سب سے زیادہ دفعہ بولڈ راہل ڈراوڈ ہوا ہے, اس کے بعد ٹنڈولکر ہوا ہے. ٹنڈولکر ہسٹری میں 63 دفعہ ہسٹری میں 63 دفعہ LPW. میچ بھی 200 کھیلے نا. اچھا. سیکنڈ جو ہے شیو نارائن چندر پال 55 دفعہ, اور تیسرا ہے گرام گوچ 50 دفعہ. مطلب نہیں بولنا. نہیں آپ بات کریں. نہیں ہم نہیں کرتا یار, چھوڑیں ہم دل تو چھوڑیں. اس سے زیادہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اسٹیو اسمتھ آگے کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ایک منٹ ہارو پہاڑ ہی دیتا سی اے لو اے پہاڑ. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک اور اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے. اچھا آج اسٹیٹمنٹ کیا آ گئی بھائی؟ وہ انہوں نے نیتھن لوئن کے بارے میں کہ وہ اچھی بالنگ نہیں کر رہا ہے تو اگلے میچ کے لیے وہ آٹومیٹک چوائس. اسمتھ نے کہہ دیا. سر میں آپ کو 2 دن پہلے خبر دی تھی کہ انڈیا کے لیے تھوڑا مشکوک ہے. اب سوال آپ سے ہے کہ اگلے ٹیسٹ پہ آپ نے کہہ دیا تھا اگلے ٹیسٹ میں ہی نہیں کھیلے گا. میں کل رات گاڑی میں کہہ رہے تھے. جب میرے سے سوال کیا ہے کھیلنا ہے کہ مکی آرتھر کی تک ان کی اسٹیٹمنٹ کو تو ہم نے بڑا وہ دیکھا تھا کہ وہ غلط ٹائم ہے. یہ اس اسٹیٹمنٹ کو کیا دیکھیں؟ اس کا مطلب ہے گاڑی پارک نہیں, یہ اس کو پازیٹیو بھی تو لے سکتے. بہت لیٹ ڈاؤن کیا اس نے لیٹ ڈاؤن کر دیا نا. ہی از ناٹ ہیپی. ٹھیک ہے پچھلی بھی ویسے ایسی نہیں تھی. کیونکہ میں اس میں وہ لانا چاہ رہا ہوں جو راشد بھائی کوشش کر رہے کافی بار دیر سے. ہاں وہ بیچ میں لائن اس کی جو ہے اظہر علی والی. یہ دیکھیں اسی ٹیسٹ میچ میں بات کر لیتے ہیں کہ اظہر علی اسٹرانگ ہے مڈل اور لیگ پہ, یا آف ٹرم سے بھی آ رہی ہو نا, یہاں پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک. اور اگر اس کو ڈرائیو کھلائی جائے باہر سے, وہ سیدھا رہتا ہے یا بریک ہوتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے. میں 2-3 دفعہ آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا اظہر علی کو. اسد شفیق بہت اسٹرانگ ہے ڈرائیو میں یا کٹ میں, ٹرننگ وکٹ میں کھیل کے اسپنرز کی بال کی پچ پہ پہنچ جاتا ہے. تو دونوں کے لیے مطلب کہ غلط اسٹریٹجی اس کی تھی یا اسمتھ کی تھی, دونوں میں سے کسی کو بھی بلیم کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ اظہر علی کو بال کرنی تھی وہ اسد شفیق کو کرتے رہے, جہاں اسد شفیق کو کرنی تھی وہ اظہر علی کو کرتے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر فوٹیج اگر نظر آ جائے تو دکھا دے تو اس سے اچھا ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ. تو میرے خیال سے اس ٹیسٹ میں بھی دیکھا جائے جہاں پہ میڈنسن کو بال کرنے کے لیے لے کے آئے تھے, اسمتھ کو بھی لے کے آئے تھے, یہاں پہ مین بالر جو ہے اس کو اتنی بال دے رہے تھے. تو وہاں سے آپ نے کانسپریسی تھیوری وہاں سے بنا لی سر ہم نے, تو فوراً پکڑتے ہیں پکڑ لیا آپ نے. اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ شاید, لیکن ان کے بعد ہے کون دوسرا یہ تو اسٹیو اوکیف. میرے خیال سے 4 پیسر سے جائیں گے پھر بنا کے گرین بنا کے. نہیں وہ تو ادھر جائیں گے نا, ادھر کیا کریں گے انڈیا میں, ہندوستان میں کیا کریں گے؟ ہندوستان کا نہیں پتا, مشکل ہو جائے گا نا. کیوں بولا 3-0؟ اچھا 3-0 ٹھیک ہو گیا جناب. ایک آپ پھر مجھے کہتے ہیں مفروضوں پہ بات نہ کرو, خود آپ پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ 99%. اظہر علی کا 200 بولا تھا جائے گا 200 پہ, مجھے تو کچھ اور کنیکشن لگتا ہے. جی بھائی آسٹریلین کرکٹ دیکھیں ہم کتنی بات کر لگ رہا ہے کہ کنیکٹ ہے ڈائریکٹ. اور یہ چیزیں کتنی دفعہ آپ کو پہلے سننے میں ملتی تھی, اس طرح کی اسٹیٹمنٹ, جس طرح کا وہ بالنگ پلان وہ بتا رہے ہیں. کنفیوژن نظر آ رہی ہے نا, کمیونیکیشن گیپ نظر آ رہا ہے, شاید کوئی پرابلم چل رہی ہے. نیتھن لوئن کو اسمتھ کبھی بھی نہیں چاہ رہا تھا, ایون بیفور دا اسٹارٹ آف دا سیریز. انہوں نے پک اسٹیون اوکیف کو ہی کیا تا, لیکن اسٹیون اوکیف کا گٹا انجرڈ ہو گیا, نہیں کر پائے تھے, انفٹ ہو گیا. دیٹ واز دا ریزن کہ دے ہیڈ ٹو ٹرسٹ نیتھن لوئن. یہ سری لنکا کے بعد دے ور ناٹ ہیپی. لیکن اس طرح کی کنٹروورسیز آج سے پہلے نہیں سنی. ٹھیک, کم از کم اس لیول کی. اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرابلم چل رہے ہیں آسٹریلین کرکٹ میں بھی, سو اس کو بھی انٹرسٹنگ. تو شعیبی نے بڑی آگے چل کے وہ اس سے ڈیل کیسے کریں گے. ٹھیک ہے نا, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آسٹریلین کرکٹ نیچے جاتی ہے لیکن پھر اوپر آ جاتی ہے, لیکن اس طرح کی کنٹروورسیز پہلے نہیں آئی ہیں. لیٹس سی کہ ہاؤ دے ول کم آؤٹ آف دس. کیا اسٹیو اسمتھ رہتا ہے یا لوئن رہتا ہے, یا وارنر کا جو پرابلم چل رہا ہے وہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. تو اس کو بھی انٹرسٹنگ کہ آگے چل کے امپورٹنٹ ہوگا اسمتھ کے لیے بھی اور لیکن اب ٹھیک ہے, اس میں میرا کاؤنٹر کوشچن ہے شعیبی سے بھی. لیکن وہ جو شعیب بات کرتے ہیں بدلے نہیں اتارے جا رہے ہیں, اس کو پھر بھی کھلا رہے ہیں. ہاں مطلب دیکھیں نا کہ ڈیوڈ وارنر, اور وہ انہوں نے بڑے اچھا جنوٹ کیا کہ وہ اس نے جان بوجھ کے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا. وہ 100 کر کے آ رہا ہے, یہ اس طرف دیکھ رہا ہے. آج 100 کرنے کے بعد, کل 100 کرنے کے بعد جمپ تھوڑا اونچی تھی, اونچی تھی, ٹھیک ہو گیا. لیکن ڈیوڈ وارنر کے اتنے فیلئرز کے بعد بھی اس نے ریٹین کیا شعیب بھائی. So how do you see that? اس کا مطلب ہے کہ کمیونیکیشن کا ایشو ہے, یہ سیٹل ہو جائیں گے. نہ ہو بہتر ہے ٹیم کے لیے. اچھا ریئیکشن میں نہ ہو بہتر ہے ٹیم کے لیے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ پھر وہ یوں ہو جاتا ہے کام
انہوں کٹ دے ہمارے تباہ کر دے برباد کر دے ہمارے تو پرسنل ہو جاتا ہے نا, ہمارا اتنا وہ پرسنلائز ہو جاتا ہے. ہاں ہمارا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے, ہم اتنا But ہر باہر جگہ سوچ کے باہر ہی سوچتے اپنے آپ سے باہر نہیں سوچتے. بہرحال آئی تھنک کہ یہ غلط کیا اسٹیون اسمتھ نے. جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ دینی چاہیے آپ کو. 200 آؤٹ ہے 60 سو ٹیسٹوں میں. کر کے آ رہا ہے تو ہاتھ اس کو ملانا چاہیے, تھاپڑ دینا چاہیے ایز اے کیپٹن, ایز اے پلیئر نہیں, ایز اے کمپیریٹر, ایز اے فرینڈ نہیں, لیکن ایز اے کیپٹن دینا چاہیے. غلط بات ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ غلط بات ہے. لیکن سوری آپ کریں بتائیں. مجھے بتائیں کہ انگلینڈ کی جو ایشز تھی لاسٹ, جس میں مائیکل کلارک نے علیحدہ اپارٹمنٹ لے لیا تھا, تب بھی تو پرابلم ڈیوڈ وارنر کی بھی اس کے ساتھ بھی تھی, ڈیوڈ وارنر کی اسٹیو اسمتھ کے ساتھ بھی ہے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈیوڈ وارنر بھی ایک پرابلم چائلڈ ہے نا ان کی ٹیم میں. نہیں, پرابلم مینجمنٹ ہے. اوکے, پلیئر کبھی پرابلم نہیں ہوتا. پلیئر کبھی پرابلمٹک نہیں ہوتا. پرابلمٹک ہمیشہ مینجمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک, جو مینج کرنا جانتے نہیں, جو کام لینا جانتے نہیں. یار ہر پرسنالٹی ہر ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آیا ہوتا ہے. یہ بڑے رف نیبرہڈ سے آیا ہے بائی دا وے. وہ میں بول نہیں سکتا وہ جہاں سے آیا ہے. اور اس کی نیچر ذرا فرق ہے, لیکن وہ کام کر کے دے رہا ہے, 1700 کر کے دے رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. اب اسٹیون اسمتھ کے اور وارنر کے مسئلے حل کیسے کرنے ہیں, یہ تو کراس ٹیبل ہونے ہیں نا. ٹھیک ہو گیا. اور اس طرح ٹی وی پہ تھوڑے دکھانے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ اگینسٹ تھا شین وان اسٹیو واک کے خلاف. ایبسولوٹلی. لیکن وہ کبھی بھی اس طرح اپنے مسئلے نہیں لے کے آتے تھے, اس طرح آبویس نہیں کرتے تھے. وارن نے موقع بھی نہیں دیا نا اسٹیو واک کو. تو وارنر کون سا دے رہا ہے اسٹیو؟ گڈ بات. تو بٹ پرابلم ہے اس کہ اتنا زیادہ اوپنلی. اب مجھے لگتا پتا کیوں ایسا کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کپتانی بچانے کے لیے نا اس کو ایکسپلین کرنی پڑتی, جیسے یہ بیان دے دیا لان کے بارے میں کہ کل مجھ پہ کوئی بات نہ آ جائے, میری کپتانی نہ چھن جائے. تو ہر وہ سیف گارڈ, ہر پوزیشن اپنی سیف گارڈ کرتا ہے ہمیشہ سے کہ یار یہ چیزیں میں کرتا ہوں بیکاز از اے ویک کیپٹن, لیٹس پٹ اٹ دس وے. اور اس لیے یہ ساری کانٹروورسی ہو رہی بیکاز از اے کیپٹن از ویک. یہ کانٹروورسیز بھی اس لیے ہو رہی ہیں. یہ بھی آپ مجھے بڑا کلچرل چینج بتا رہے ہیں آسٹریلیا کا, کہ آسٹریلیا کی تو ہسٹری تھی کہ کپتان خود ہی واک آؤٹ کر جاتے تھے if they were not happy. سروائیو کرنے کے لیے کپتانی تو ہمارا کلچر تھا کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے. ایوریج بندہ جب بنے گا نا کپتان, وہ ہمیشہ ایوریج کپتان ہے نا. بیٹسمین ایوریج نہیں, ایوریج کپتان ہے. جب ایوریج بندہ کسی اس کو طاقت ملے گی, وہ کبھی وہ لسٹ آف پاور میں کبھی نہیں کچھ چھوڑے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہماری ہسٹری بھی بتاتی ہے. لیٹس موو فارورڈ ناؤ. یہ ڈسٹ کیا کہنا چاہیے, ڈاؤن اینڈ ڈسٹڈ, ختم. یہ ٹیسٹ میچ ڈرا موسٹ لائکلی. آئی تھنک کہ پاکستان کو بڑے اچھے مینرز میں ختم کرنا چاہیے یہ میچ. لیگ پلان کیا تھا؟ اگر پلان تھا تو پراپر فیلڈ ایسپی کو کریں گے تو ڈفرینٹ اس کا اینگل ہے. کیونکہ اظہر جہاں سے فرسٹریٹ ہوگا, اس کو رنز نہیں ملیں گے نا, وہ نکل کے اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جمپ لے کے مارنے کی کرتا ہے, کور مارنے کی کرتا ہے, وہ فرسٹریٹ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہو دیٹ کلیئرلی شوز کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ دیئر. ادھر وہ کیپٹن کا پلان ہے, بالر کا نہیں ہے, اس لیے فیلڈ نہیں مل رہی. تو یا پھر یہ بالر نے پلان کیا ہوا ہے, کیپٹن اس کو وہ فیلڈ نہیں دے رہا, اس کو ادھر بال کروانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے آپ کو مطلب آپ ناراض نہیں اگر ہوں تو ایک بات کہوں کہ ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں آسٹریلیا کے اسپنرز کے بارے میں. ایک شین وان کو سائڈ پہ رکھ دیں, کہ این جانسن کو 1876 سے اب تک ایوریج اسپنر آئے نا ان کے, 2 ہی تھے نا جو کہ فینومنا ہی کر گئے. تو شاید ان اسپنرز کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ ان کنڈیشنز میں اگر ایک میجیشین پیدا ہو گیا تو وہ کمپیریٹیو انڈیکس وہ بن گئی کہ اس سے سارے کہ وارنی. یہ میڈوکریٹی ان کی اسپنر ساری زندگی. ہمیشہ ذریعے پچز کا بہیویئر بھی چینج ہوا ہے, ان کے باؤنسی اور سیمنگ وکٹوں سے. سیمنگ تو اتنا نہیں باؤنسی ہوتی تھی, تیز آتی تھی, اسی میں وہ ہارتے بھی تھے اور زیادہ ہراتے تھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اب اسد شفیق کی بات کر رہے تھے, پلان کہیں گڑبڑ ہو گیا. جناب شعیب بھائی, ویری کوئکلی, ڈاؤن اینڈ ڈسٹڈ دس ٹیسٹ میچ. ڈن اینڈ ڈسٹڈ. لیکن کریکٹر شو کیا پاکستان ٹیم نے, بیٹنگ میں مومنٹم رکھے, اگلے ٹیسٹ میچ کی تیاری کرے. یہ 1 آل بھی ہو سکتی ہے سیریز. آئی تھنک یہ 1 آل ہو جاتی ہے تو آئی تھنک یہ پاکستان کی مورلی اور آن دا فیلڈ وکٹری ہے پاکستان کی. کل ایک متھ ٹوٹنے جا رہی ہے. کیا 10 سکسیسو لاسز کے بعد پاکستان ڈرا کرے گا ان آسٹریلیا. اٹس اے گڈ اچیومنٹ. سو پروگریسو. نہیں, پاکستان ٹیم نے اچھا کر کے دیا ہے اور پاکستان کے لیے بہت ساری تالیاں ہیں بھائی. چلیں پھر آپ اپنا ذرا صدقے دل سے بتائیے گا. جی میں صدقے دل سے ہی بتاتا ہوں, کل میں چھوڑ دیں. یہ
آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کلمے میری ہیں آپ کی ہیں؟ اچھا نہیں بتائیں۔ آپ کی میری پڑھ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ آگے کم ہو رہے ہیں چھوڑ دیں۔ جی، سوال بھلا دیتے ہیں، مطلب پتہ نہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں۔ یہی کام آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا چلیں کل کچھ ٹوٹنے جا رہا ہے وہ آپ بتاؤ یار بہت میتھ ٹوٹنے جا رہی ہے۔ میتھ تو ٹوٹنے ٹوٹ گئی جا رہی myth تھی، یار، وہ تو ٹوٹ گئی، ایک میتھ پیچھے سے کل نہیں۔ ڈرا ہو گیا جس وقت۔ مجھے اب یہ بتائیں صدقے دل سے کہ بارش نہیں ہوئی، جی میلبرن میں بارش نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ اب پرفارمنس بتائیں پھر پاکستان کی، کریں نا اینالائز پہ پاکستان کی پرفارمنس کو، اس بولنگ کو کریں آپ۔ یار اوبویسلی ایک بات وہ کر چکے ہیں ہم، یار بارش نہیں ہوئی۔ ایک میری بات سن، میں بابا پہلے دفعہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، تم بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے پاکستان ٹیم سے۔ پھر وہی بچوں والی باتیں ہمیں بٹھا کے پھر ان سے ایکسپیکٹ کروا رہے ہو، جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ ایکسپیکٹ میں ان سے نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، وہاں ریاض گیون از بیسٹ، وہ ٹرائی کر رہا ہے، لیکن اس کا بیسٹ ہمارے لیے گڈ انف نہیں ہے، پاکستان ٹیم کی گڈ انف نہیں ہے، ٹھیک، عامر کا بیسٹ گڈ انف نہیں ہے ہمارے لیے، تو دیٹس واٹ دا پرابلم از۔ سمجھا؟ تو جیسے بات کرتے ہیں کہ پرانے پلیئروں کی ہمیشہ ہم لے آتے ہیں بات، عمران خان، وسیم اکرم، جس میں ہم بہت کریٹیسائز ہوتے ہیں اب۔ ان کے ریکارڈ ہی دکھاتے ہیں کہ سارے فاسٹ بالر سرفراز خان، محمد آصف کا اگر موجود ہے وہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کیا فرق تھا ان لوگوں میں۔ لیکن گلا ایک میں کرتا جاؤں، جی گلا امپروومنٹ کا بس، یار گلا ایک ہی ہے کہ یار رن اپ بھی صحیح نہیں کر سکتا، وہ بالنگ تو ایک اور چیز ہے، بالنگ ایک اور چیز ہے، ایکشن کمپلیٹ بھی نہیں ہو سکتا، کمپیکٹ بھی نہیں ہو سکتا، رن کمپیکٹ بھی نہیں ہو سکتا، پاورفل بھی نہیں ہو سکتا، لیکن شعیب جنرلی ایک گلا ہے۔ تو وہ اگر بالنگ اچھی نہ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، آگے سے اچھا کھیل جائے وہ علیحدہ چیز ہے، مار پڑ جائے علیحدہ چیز ہے، لیکن تمہارا پروسیس جو ہے کریز تک وہ پورا ہی نہیں ہے۔ لیکن شعیب بھائی وہ تو گلا ہے اس میں نا۔ آپ ایک زیادتی پھر آپ کر رہے ہیں نا۔ این کے نیچے۔ نہیں این کی اسٹائل ہوتا ہے، اچھا یہ پڑھے لکھے ماحول میں ایک بڑا اسٹائل ہوتا ہے۔ اچھا اچھا آپ مجھے یہ دیکھیں یوں کر کے، اچھا آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ خود ہی کانٹرڈکشنز دے رہے ہیں، آپ لوگ جب آئے جی، آپ نے کون سی امپروومنٹ کی؟ آپ تو بنے بنائے آئے تھے، بنے بنائے آئے تھے، آؤٹ اسٹینڈنگ تھے، آپ آئے اس طرح مجھے ڈیوسٹیٹنگ 97 میں ٹھک ٹھک آؤٹ کری جا رہے اور ہیں۔ ٹھک ٹھک ہمیں ایک ہی آتی تھی چیز، ریورس سوئنگ۔ اوکے تو پھر ان کا کیا قصور ہے، یہ نہیں کر پاتے؟ اور میرے سادہ لو آدمی ہمیں صرف ایک ہی چیز آتی تھی، کلب لیول سیکھی تھی، ریورس، سیدھے سوئنگ سے اتنا ڈرفٹ ہوگا، اتنا اندر آئے، کریز تھوڑی سی اس طرح کریز جیسے یوز کرنی ہے، وسیم اکرم سے سیکھی، باقی ہم نے آگے زور لگایا ٹھک کر کے۔ نیا بال پتا کب سیکھا ہے؟ 7 سال بعد۔ اب بتاؤ چاند دکھائیں گے، بس یہ ان کی فرمائش ہے راشد بھائی کی، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، دکھا دیں فوراً۔ راشد صاحب یہ اب پڑھے گا کون؟ اچھا میں پڑھتا ہوں جی۔ جناب Averages عمران خان کی 22.81، 362 وکٹس، 88 میچز، اسٹرائک ریٹ آف 53.7، 23 پنجے، 6 10 وکٹس ہال، لیکن ان کے 5 پنجے تھے 1971 سے 1982 تک۔ 23.56 بکار یونس، 373، 87 میچز، 43.4 اسٹرائک ریٹ پہ بھی، 43.4 اسٹرائک ریٹ، 22 پنجے۔ 23.62 وسیم اکرم، 24.36 محمد آصف، 25.69 شعیب اختر، 31.73 جنید خان، 71 آؤٹ 22 میچز میں، 32.49 محمد عامر، 81 وکٹس، 32.75 سرفراز نواز، 34.06 عمر گل، 34.11 وہاب ریاض، 37.43 راحت علی۔ یہ تو خود ہی یہ تو اسٹارٹ نے بہت کچھ بتا دیا آپ کو۔ صرف پنجوں والا کالم ہی دیکھ رہے ہیں نا، دیٹ ٹیلز یو اسٹوری۔ سر یہ تو پریشان کرتا تھی۔ نہیں میں نے تھوڑی پریشان کی، میں نے کیا کیا یار شعیب اختر یہ دیکھیں ایک چیز اس میں واقعی جو وسیم کہہ رہا ہے، عمران بھائی 23 پنجے، 22 پنجے وکی، 25 پنجے وسیم اکرم، 7 محمد آصف، 12 آپ کے پنجے، 5 جنید خان کے، پھر محمد عامر 3، سرفراز نواز 4، عمر گل 4، وہاب ریاض 2، راحت علی 2۔ اب اس پہ کوشچن یہ ہے کہ اگلے اگر 7 سال بھی یہ بالرز کھیل جاتے، 5 سال لگ سے جی ان کے اتنے پنجے ہوں گے جس طرح کی بالنگ ہو رہی ہے؟ پڑ جائے گا یہ پرابلم سوری ہے، سر۔ جی ٹھیک ہے جی نا؟ جو وہ ہم پروگریسونیس کی بات کرتے ہیں نا، وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ آگے چل کے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ پانجے لگائیں گے کہ وہ امپروومنٹ آئے گی۔ پرابلم وہ چل رہا ہے، بیٹنگ کو میں کریڈٹ دینا پڑے گا کہ دے ہیو پروون ایون ان آسٹریلیا ناؤ کہ دے ہیو اسٹیپڈ اپ۔ ٹھیک ہے، ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا پاکستان ٹاس جیت کے بیٹنگ کرے گا اور 450 رنز کر دے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا دکھا دیا ہے، لیکن بالنگ ابھی تک ہماری نیچے ہی جا رہی ہے اور وہی ڈفرنس ہوگا ان اینڈ۔ جی راجہ بھائی اچھی بات کی کہ ہمیں توقعات نہیں تھی کہ پاکستان اتنے رن کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آسٹریلیا نے ہی بیٹنگ وکٹ بنائی تھی۔ موسٹ لائکلی یہی لگ رہا ہے نا، یہی انتر کریں گے آپ، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں یہی سمجھ رہا ہوں۔
اگلے ٹائم بنے گی پھر سمجھ نہیں ضروری نہیں ہے کیوں پھر کیوں بیٹنگ بنے؟ کے لیے بن سکتی ہے جس طرح کی کپتانی چل رہی ہے اسمتھ کی Yeah. وہ تو 1-0 بھی جیت گراؤنڈ پہ سکتا نا۔ کھیلے گا 1-0 بھی اس جیت کو سکتا کیا ہے۔ ٹھیک چانس نہیں لے گا پاکستان ڈینجرس ہوئی اس وقت اوکے چانس میرا نہیں خیال لے گا اوکے کیونکہ بالنگ میں وہ ڈیپتھ نہیں گرین ہے۔ وکٹوں میں Batting پاکستان بھی واپس آ جائے گا نا۔ جی۔ بیٹنگ ہم جی، اچھی ان کر کی رہے ہیں لیکن batting- وہ ہم سے زیادہ اچھی کر رہے ہیں نا بیٹنگ ٹھیک۔ ہم سے ابھی اوپر ہے Yeah. تو اس کو برابر کیوں کرے گا Exactly. ایک چیز Neutralize کی نہیں ایج کرے گا۔ ہے تو اس کو نیوٹرلائز نہیں کریں گے سر نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے پاکستان کی لائن اپ میں کوئی چینج دیکھتے ہیں آپ ود مکی آرتھر ورسز سہیل خان پرفارمنگ ود دا بیٹ دیکھیں جو مرضی سہیل خان کو کچھ بول رہے ہیں اگر یہ بارش نہیں ہوتی آج یا کل جو بھی ہے بارش نہیں ہوتی اس کے 65 رن اور یہ 2 وکٹیں جو لیے نا یہ کام کی تھی کیونکہ یہ لیڈ جاتی 200-250 پہ اگر 2 آؤٹ نہیں کرتا وہ ٹھیک ہو گیا تو کچھ بھی ہے وہ Contribution ہے۔ تھوڑا چاہیے اس کو push ہو واز دا چاہیے۔ بیسٹ بولر فار پاکستان ان دس ٹیسٹ میچ کوئی بھی نہیں ہے نہیں ان میں نہیں ہے اور کمپیرزن میں آؤٹ ہی نہیں کیا سر کیا کس کو بولوں میں بالکل میں کیا بولوں کس نے بالنگ کی اگلے 11 کیا بنیں گے اگلے 11 Pitch, سمی wicket. اسلم کو جیسے اظہر جس طرح سے کھیل رہا ہے نا اظہر کو سپورٹ چاہیے اب ٹھیک ہے لاسٹ ٹیسٹ ڈو اینڈ آئی شرجیل اوکے میرا ووٹ شرجیل کے لیے سو آخر میں جائے ایک چینج دیکھ بالنگ رہے لائن اپ سے ایک چینج اوکے سیم سیم کیونکہ اظہر جس طرح سے کھیل رہا ہے نا اور دوسرے اینڈ سے باؤنڈری لگ رہی ہیں تو اظہر بھی تھوڑا سا اور آسٹریلیا کا کیا دیکھ رہے ہیں میٹ رینشا نک میڈنسن لیتن لوئن آئی تھنک نیتن لوئن کھیلے گا اوکے فائے گا ٹھیک ہے باقی یہی وہ لگتا ہے صحیح۔ میڈنسن کو پھر کھلا جائیں گے کیوں کیا ہوا اچھا پلیئر ہے نارملی وہ پوری سیریز Good player. کر دیا آپ نے ٹک دیکھیے مارک وا کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے ہم لوگ سلیکٹر ہیں اگر ایوریجز دیکھ کے کرنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے کسی کو بھی اس میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اس لیے ہم نے سلیکٹ کیا یعنی آپ نے بھی ٹک کر دیا نہیں میں نے تو اس کا اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا ہے نہیں آپ نے جو 22 دیکھا ہے میں نے باقی نہیں دیکھے نا اور پلیئر ان کے ٹھیک ہو گیا تھینک یو ورنہ میں فرگسن کو لیتا فرگسن کیلم فرگسن اس کے ساتھ زیادتی کر گئے اسے ایک ہی ٹیسٹ کے بعد باہر کر گئے یہ کرتے نہیں آسٹریلیا میں جنرلی ہماری کاپی کر رہے جی ایشور بھائی یو اگری ود گیم آن ہے شعیب یار شرجیل کو چانس دے دیں اب ہو جائے اب دے دیں اس کو ذرا اٹیک کرنے دیں اس کو ذرا پھینٹی لگانے دیں اور ٹیم کا morale بھی اچھا ہوا کہیں آپ کو اوپننگ سٹارٹ اچھا مل میں گیا رکھتے ہوئے اگر آپ کو اوپننگ سٹارٹ اچھا مل گیا تو پاکستان ان فار بگ ٹریٹ سوئمنگ ٹریک بنائیں گے وہ خود پھنسیں گے اور کہیں مجھے پورا اس بات کا خدشہ ہے پاکستان وہاں آؤٹ کر جائے گا یہ آپ پہلے کہہ رہے تھے 3-0 نہ کر جائے کون؟ پھر آپ 3-0 اس لیے کہ ٹیسٹ میچ شروع ہونے سے بعد پاکستان کی جو ایفرٹ دیکھی اس کے حساب سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انگوٹھا نیچے انگوٹھا نیچے ایک منٹ یہ پڑھے لکھے سٹائل ہیں اب مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان اگر بالنگ تھوڑی سی بہتر کر گیا تو پاکستان کا چانس نہیں ہے ادھر یہاں کیا میں آپ سے سوال کروں جی اگر بتائیں یہ سوال ہے نا بتائیں سوال بتائیں نا دوبارہ ریپیٹ بہن تو کی ہے کیا بہن تو کی ہے جلدی کریں سر ٹائم نہیں ٹائم رننگ پاک وش بیسٹ آف لک پاکستان آئی تھنک لیٹ دم ہیو اے گڈ کم بیک آپ وینیو کو کیسے دیکھتے ہیں تھرڈ ٹیسٹ میچ کے سر چینج کی جو بات آپ نے کی ہے سمی اسلم میں نے لاسٹ میچ میں بھی کہا تھا کہ میں بھی شرجیل کو چانس دینا چاہیے ٹھیک ہے میچ میں لاسٹ میچ میں ڈیفینیٹلی تو آپ تینوں کا کنسنسس ہو گیا کہ باقی بالنگ لائن اپ آپ کی یہی ہے لیکن امپروومنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آسٹریلیا میں چینجز دیکھ رہے ہیں کیریکٹر بیٹنگ میں نہیں وینیو کو ڈسکس کریں نا تیسرے ٹیسٹ کے دیکھیں پچ نارملی بیٹنگ نہیں ہوگی یا ٹرن وہاں پہ نارملی تو ملتا تھا اسپنرز کو پہلے میرا نہیں خیال ہے کہ گرین اس پہ وہ جائیں گے لیکن نارمل پچ ہی ہوگی اس سے لیکن پھر وہ آ جاتا ہے کہ ہم نے یاسر شاہ 21 سال پہلے کیا ہوا تھا وہاں پہ اس وینیو پہ بتائیں نہیں آپ بتائیں نا نہیں آپ بتائیں چلیں آگے چلیں پھر میرا کم بیک ہوا 2 سال بعد ان کا کم بیک ہوا 8 وکٹم لیے موشی بھائی نے ایسے پنجا لگایا باسط بھائی لات سے بولڈ ہوئے ہم میچ جیت گئے That's important. This is important. ہاں کہ ایم سی جی میں نہیں جیتے ہم پہلے Yeah. پھر بھی یہ ہاری ہوئی سیریزیں دکھائے جاتے ہیں ہمیں وہ میچ نا ابھی تھا یہ آج انگلینڈ میں آپ ہارے ہوئے تھے 96 میں جیتے ہوئے تھے اب آپ دیکھتے نہیں تو ہم کیا کریں جناب سر دیکھیں چانسز اب دیکھیں اس ٹیسٹ میچ کے بعد ڈرا ہونے کے بعد اگین دونوں ٹیمیں برابر اس پہ سٹارٹ لیں گی جہاں تک مومنٹم کی بات ہے اللہ کے کل وہ بہت آ کے یا آج اٹیکنگ ریٹ کھیلیں ہمارے بالرز کو اور نیچے وہ کر دیں ریگارڈلیس آف دا ریزلٹ آف دا میچ
لیکن اگر ہم نے نارمل فنش کی تو اگلے میچ میں مومنٹم دونوں ٹیموں کا پھر برابر ہوگا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو فنش دا میچ آن اے ہائی نوٹ. یہ نہیں کہ کٹ کھا کے آپ نے اگلے میچ میں پھر آپ گرے گرے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. بڑی مہتوپورن آپ کی نشست رہتی ہے یہاں پہ، آپ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تھینک یو راشد بھائی. تھینک یو شعیب بھائی. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا میں آپ سے سیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر 3 منٹ اوپر ہو گیا. نہیں ٹھیک ہے. 3 منٹ اوپر 3 منٹ اوپر. اچھا چلیں 2 منٹ اور کر لیتے ہیں. نہیں ویسے میں آپ کو ریمائنڈر دیا، آپ تو ہاف این آور اوپر لے کے جا سکتے ہیں. آسٹریلیا کی بات کر لیں تھوڑی سی اور. یہ شور کریں 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 گھر نہیں جانا کریں جناب سر کچھ. سر واپس بھی آنا ہے. انہوں نے ابھی اسٹارٹ کیے، کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ انفینٹ کرکٹ اسٹارٹ کیے 5 سے 6 سال کے بچے کے لیے. آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ٹیلنٹ اب وہیں سے. اور لیکن ان کی پرفارمنس دیکھ کے لگ رہا ہے، پہلے ان کا جو ایک سلوگن تھا وہ تھا بیک یارڈ سے انٹرنیشنل کرکٹ میں. اب وہ بیک یارڈ سے گریو یارڈ تک. تھینک یو راشد بھائی. تھینک یو محمد وسیم، بہت شکریہ آپ کا. چوتھے ساتھی کو ہم نے مس کیا، انشاءاللہ جلدی وہ ہم کو بھی جوائن کریں گے. سالگرہ ہے مبارک. اور سکی بھائی ہیپی برتھ ڈے اینڈ آئی ہوپ یو آر انجوائنگ. یو ہیو سلائس دا کیک سو ویل. میں باقیوں کی طرح نہیں کہہ رہا. تصویریں واٹس ایپ کریں اور تصویریں ذرا واٹس ایپ کر دیجیے گا. مس یو برو، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف جی. اور بھائی سونا جانا آنا ہے، پری میچ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. آج 5واں دن ہے، پہنچ جاؤ گے نا ٹائم. سچ بولوں اسی کو ریپیٹ کر دینا. گیم آن ہے جی، اور ملیں گے آپ کو پری میچ کے ساتھ.